نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، رمضان المبارک کی آج تیسری شب ہے اور رمضان کی یہ تیسری تاریخ اسلام کے اعتبار سے حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کون ہیں یہ پوری دنیا جانتی ہے۔ تاریخ اسلام میں اور حدیث پاک میں ان کی سوانح، ان کی سیرت، ان کی خوبیاں، ان کی اچھائیاں، ان کی فضیلتیں، ساری چیزیں درج ہیں۔ اللہ کے محبوب دانائے غیوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سب سے چھوٹی صاحبزادی حضرت فاطمہ زہرا ہیں۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی ساری اولادیں ہیں اور انہی کی ایک اولاد حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا ہیں۔ حضرت فاطمہ اپنے بابا نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کو بہت پیاری تھی اور ان کا مقام اور ان کا مرتبہ اگر سمجھنا ہو تو نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کا یہ فرمان کافی ہے کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، اور دوسری حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار ہیں۔ ان دو حدیث پاک کو اگر سامنے رکھیں تو ان کا مقام اور مرتبہ کھل کر کے سامنے آ جاتی ہیں، اور معلوم ہوتا ہے کہ فاطمہ یہ نام کوئی معمولی نام نہیں ہے بلکہ جنتی عورتوں کی سردار کا نام ہے۔ تھوڑا سا پس منظر میں لے چلوں، حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی ولادت 20 جمادی الثانی بعثت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے 5ویں سال ہوئی، اور جب ہجرت کر کے مسلمان مکہ سے مدینہ تشریف لائے تو سن 2 ہجری میں حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی شادی حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم سے ہوئی۔ حالانکہ حضرت فاطمہ سے شادی کے خواستگار کئی لوگ تھے، کئی لوگوں نے پیغام دیا، لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے یا تو خاموش رہے یا انکار کر دیا۔ لوگوں کے کہنے پر ہی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ تیار ہوئے اور بارگاہ نبوی میں عریضہ پیش کیا۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قبول فرما لیا اور مختصر سی محفل میں ان کا نکاح پڑھا دیا۔ اب تک کی زندگی حضرت فاطمہ کی گھریلو زندگی تھی اور اپنے والد کے گھر میں تھی۔ یہاں سے زندگی کا دوسرا دور شروع ہوتا ہے۔ اب تک باپ کی بیٹی تھی، اب ایک شوہر کی بیوی بھی ہے۔ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا ایک مثالی اور بیوی بن کر کے بتایا شوہر کی خدمت کیا ہوتی ہے، گھریلو کام کاج کیا ہوتے ہیں، زندگی کی دشواریاں کس طریقے سے سہا جاتا ہے، گھر کو کس طریقے سے چلایا جاتا ہے، گھریلو حالات اگر اچھے نہ ہوں تو پھر بھی صبر و شکر کے ساتھ کس طریقے سے زندگی گزاری جا سکتی ہے۔ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی زندگی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے اور ہماری خواتین اسلام کو بھی اس سے درس ملتا ہے۔ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی خوبیاں اور بھی ہیں، بے شمار خوبیاں ہیں نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے حوالے سے بھی، اور اس بارے میں بھی کہ جب نجران کے عیسائیوں کے ساتھ جب مباہلے کا وقت آیا تھا، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس وقت کسی دوسرے کو نہیں بلکہ حضرت فاطمہ کو، حضرت علی کو اور حسنین کریمین کو اپنے ساتھ لے کر کے، یعنی اپنے خاندان کے ساتھ انہیں اپنے ساتھ لے کر کے چلے تھے
اور مباہلے کے لیے پہنچے تھے اور کہا تھا کہ ھذا من اہلی، یہ میرے گھر والے ہیں، یہ میرے خاندان والے ہیں۔ تو پتہ یہ چلا کہ ایسے موڑ پر بھی اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی وسلم نے حضرت فاطمہ کو ہی سامنے رکھا اور ان کے اولاد کو ہی سامنے رکھا۔ آخری بات یہ عرض کر دوں، نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی جو محبت تھی اس کا حال یہ تھا کہ بغیر دیکھے چین نہ آتا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم کا جب آخر وقت آیا، جب دنیا سے تشریف لے جانے والے تھے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں حضرت فاطمہ اپنے والد کے پاس بیٹھی ہوئی تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کے کان میں کوئی بات کہی جس کی وجہ سے وہ رونے لگی، اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے دوسری مرتبہ پھر ان کے کان میں کچھ بات کہی، تو جس کے کہنے کے بعد حضرت فاطمہ ہنسنے لگی۔ حضرت عائشہ صدیقہ کہتی ہیں کہ چونکہ یہ مرض الموت کا زمانہ تھا اس لیے میں سوال نہ کر سکی، بعد میں نے فاطمہ سے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارے کان میں 2 مرتبہ باتیں کہی، ایک مرتبہ آپ ہنسنے لگی، دوسری مرتبہ رونے لگی، تو ایسی کون سی بات تھی جس کے کہنے پر آپ رونے لگی تھی اور دوسری مرتبہ کہنے پر ہنسنے لگی تھی؟ حضرت فاطمہ کہتی ہیں کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پہلے مجھ سے کہا کہ اے فاطمہ اب میں دنیا سے جانے والا ہوں۔ یہ سننا تھا کہ مجھے رونا آ گیا۔ جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مجھے روتا ہوا دیکھا تو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی وسلم نے میرے کان میں دوسری مرتبہ یہ کہا کہ فاطمہ تم میرے گھر والوں میں سب سے پہلے ملاقات کرو گی۔ تو میں اس بات کو سن کر کے خوش ہو گئی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کا وصال ہو گیا۔ وصال کے بعد حضرت فاطمہ کی زندگی بدل گئی، انہیں کسی طور پر چین نہیں ملتا تھا، قرار نہیں آتا تھا، سکون نہیں ملتا تھا، بے چینی اور بے قراری میں ان کا وقت گزرتا تھا، اور حال یہاں تک پہنچ گیا تھا کہ وہ کہتی ہیں کہ مجھ پر جو مصیبت ٹوٹ پڑی ہیں، اگر دن پر یہ مصیبت اگر ٹوٹ پڑتی تو دن بھی رات ہو جاتا۔ یہ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے درد کو بیان کیا ہے۔